بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معراج شریف کا بیان۔ پیارے دوستو، جاننا چاہیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات میں سے معراج شریف کا معجزہ ایک بڑی شان کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر یہ ہے کہ وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کعبے کی مسجد سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ہر طرف ملک شام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی برکتیں اتار رکھی ہیں۔ دین کی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت سے نبیوں کی قبر ہے، اور دنیا کی برکت ہے کہ وہاں اناج اور پھل وغیرہ کی پیداوار بہت ہے، اور وہاں ایک عجیب طریقے سے اس لیے لیا گیا کہ وہ ان کو اپنی عجیب قدرتیں دکھلائے، جن میں سے بعض تو وہاں کے متعلق ہیں، جیسے اتنا بڑا سفر جو 40 دن میں پورا ہو سکے اس کو تھوڑی سی دیر میں پورا کر دینا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی باتیں اور بعض آگے کے متعلق ہیں، جیسے آسمانوں پر لے جانا اور وہاں کی قدرتیں دکھانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے اور دیکھنے والا۔ مسجد کعبہ سے بیت المقدس تک لے جانے کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے آگے آسمانوں پر لے جانے کو معراج کہتے ہیں، اور مسجد کعبہ سے مسجد اقصی تک لے جانے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور آسمانوں پر لے جانے کا انکار کرنے والا بددین اور گمراہ ہے۔ اور کل اہل سنت و جماعت کا یہی مذہب اور عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف جاگتے میں جسم کے ساتھ ہوئی۔ اگر خواب میں یا کشفی طور پر ہوتی تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے، یہ واقعہ میں نے خواب میں دیکھا ہے یا کشف سے معلوم ہوا ہے۔ اس عظیم الشان معجزے کی بابت حدیثوں میں یوں آیا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور جب آپ 53 برس کے ہوئے تو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ 27 رجب پیر کی رات کو آپ اپنی پھوپھی ام ہانیہ کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں کچھ دیر آرام فرما کر اپنے گھر آئے، پھر وہاں سے کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے۔ آپ کی ذرا سی آنکھ لگی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا کہ وہ بزرگوں میں بعض عالموں کے نزدیک کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ پھر آپ سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آسمانوں پر چلیے اور اللہ کے دیدار سے مشرف ہو جائیے۔ اس وقت آپ بہت خوش ہوئے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں جنت سے نہر سلسبیل کا پانی ظواہر کی سراہی میں اور سرخ یاقوت کا لگن لایا ہوں، اس میں وضو کیجیے۔ آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا لباس پہنایا۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لباس جنتی پہن کر کعبہ شریف سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں فرشتے تعظیم کے لیے سب باندھے کھڑے ہیں۔ سب نے کہا، السلام علیکم یا حبیب اللہ، آپ کا رب اپنے دیدار پر نور سے آپ کو مشرف فرمائے گا، اور تمام حور و غلماء کو آپ کا انتظار ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق پیش کیا جو خضر کی مثل تھا اور بجلی کی طرح اس کی رفتار تھی، اور جہاں تک نظر جاتی وہاں تک قدم رکھتا تھا۔ اس کے لگام بھی لگا ہوا تھا اور اس پر زین بھی کسی ہوئی تھی۔ جب آپ اس پر سوار ہونے لگے وہ کودنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، کیوں لاتے مارتا ہے؟ تو اس پر حبیب خدا سوار ہونے لگے ہیں۔ براق شرمندہ ہو کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور آپ سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی اور بیت المقدس کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ایسی زمین آئی جس میں کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، اتر کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو ایک سفید زمین پر پہنچے، وہاں بھی اترے اور نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے مصر میں نماز پڑھی۔ پھر آگے چلے اور بیت الحمم میں اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ،
اس جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ہے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے اور عجیب عجیب واقعات عالم بزرگ کے دیکھنے میں آئے ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا راستے میں دیکھی، نے آپ کو پکارا۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، آگے چلیے۔ آپ چلتے جا رہے تھے تو دیکھا راہ میں ایک بوڑھا کھڑا ہے۔ اس نے آپ کو پکارا، کہا کہ محمد ادھر آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے، راستے میں کچھ لوگ ملے، انہوں نے آپ کو سلام کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو بڑھیا دیکھی وہ دنیا تھی، بس دنیا کی اتنی ہی عمر رہ گئی ہے کہ جتنی بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے، اور جس نے آپ کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ اگر آپ شیطان اور بڑھیا کے پکارنے کا جواب دیتے تو آپ کی امت دنیا کو اختیار کرتی اور آخرت کو چھوڑ دیتی، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں بو لیتے ہیں اور ایک ہی دن میں کاٹ لیتے ہیں، اور جب کاٹتے ہیں تو پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کاٹنے سے پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں 700 گنا تک بڑھ جاتی ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ان کو اچھے سے اچھا بدلہ دیتا ہے۔ پھر آپ کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا کہ جن کے سر آگ کے پتھروں سے پھوڑے جاتے ہیں، جب وہ پھوٹ جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ذرا سی دیر کو بند نہیں ہوتا۔ آپ نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے سر کو پھیرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کی شرمگاہوں پر دوزخ کی آگ کے چیتھڑے لپیٹے ہوئے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح زقوم یعنی دوزخ کی آگ کا کھانا اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، جن کے سامنے ایک بہت عمدہ پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا مردار گوشت ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا عمدہ گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کے پاس نکاح کے ذریعے سے حلال بیویاں موجود ہیں، اور پھر وہ ناپاک عورتوں کے پاس جا کر برا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جا کر بدکاری کرتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ اس نے ایک بہت بھاری بوجھ لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے، مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس پر لا لا کر اور رکھتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں، جن کو ادا نہیں کرتا مگر اور لاتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں، اور جب وہ کٹ جاتی ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتی ہیں، اور یہ حال ذرا سی دیر کو بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تقریروں اور تحریروں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط اور کمزور مسئلے بتلا کر مسلمانوں میں فساد کراتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس میں سے ایک بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اسی پتھر میں جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس آدمی کا حال ہے جو ایک ناجائز بات منہ سے نکال کر پچھتائے مگر اس کو پھر منہ میں لے جانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر آپ ایک ایسے میدان میں پہنچے کہ وہاں ایک ٹھنڈی ہوا مشک کی خوشبو سے بھی بھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک میں آئی اور آواز بھی آتی سنی۔ آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ خوشبو اور ہوا کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، یہ خوشبو اور آواز جنت کی ہے۔
जन्नत कहती है, ऐ मेरे रब, तूने मुझसे जो वादा फरमाया है उसको पूरा कर दीजिए, क्योंकि मेरे अंदर बाले खाना, मोती, रेशम और सोना चांदी, शहद और दूध वगैरह नेमतें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, उनके बरतने वाले मुझको दीजिए। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ जन्नत, हमने तब उन मर्दों और औरतों को जो हम पर और हमारे रसूलों पर ईमान लाए और हमारे साथ किसी को शरीक ना किया और हमारे अहकाम मालूम करके उन पर चलते रहे, हम उनको तेरे अंदर दाखिल करेंगे। हम सच्चे खुदा हैं, हम वादा के खिलाफ नहीं क्या करते। बेशक जो मुसलमान बंदा ताबेदारी करेगा वो तेरे अंदर आराम पाएगा। जन्नत ने कहा, ऐ मेरे रब, अब मैं राजी हूँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मैदान में गुजर हुआ। वहाँ एक बड़ी खतरनाक आवाज़ सुनी और बहुत ही गंदी बदबू मालूम हुई। आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये आवाज़ और बदबू कैसी है? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये दोज़ख की आवाज़ और बदबू है। दोज़ख कहती है, ऐ मेरे रब, मुझसे जो वादा किया है कि बेईमान और नाफरमानों से तेरा पेट भर दूंगा, वो वादा पूरा कीजिए, क्योंकि मेरी जंजीरें और तोक व हथकड़ियाँ और शोले और पकता हुआ पानी, खून और पीप और तरह तरह के अजाब बहुत ज़्यादा हो गए हैं और मेरी तेज़ी बहुत बढ़ गई है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ दोज़ख, हमने तेरे लिए हर मुशरिक और काफिर और नाफरमान मर्द और औरतें को जो आखिरत के हिसाब व किताब को नहीं मानता और हमारी ताबेदारी नहीं करता, उन सबको तेरे लिए तैयार कर रखा है। दोज़ख ने कहा, ऐ मेरे रब, मैं अब राजी हूँ। यहाँ तक कि जो कुछ बयान हुआ ये आसमानों पर जाने से पहले का बयान हुआ, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया के आसमानों पर पहुँचे तो बहुत अजीब वाक़यात अल्लाह ताला ने दिखलाए। आपने देखा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और वहाँ पाक व साफ गोश्त व दस्तरख्वान पर पका हुआ रखा है, मगर उसको कोई आदमी नहीं खाता, और दूसरे दस्तरख्वान पर सड़ा हुआ गंदा गोश्त रखा हुआ है, उसको बहुत आदमी खा रहे हैं। आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये वो लोग हैं जो हलाल छोड़कर हराम खाते हैं। फिर आपने कुछ लोग देखे जिनके पेट फूलकर कोठरी जैसे हैं, जब उनमें से कोई उठता तो फिर गिर जाता है। आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, ये सूद खाने वाले लोग हैं। फिर आपने ऐसे लोग देखे कि उनके होठ ऊँट जैसे हैं और वो आग की चिंगारियाँ खाते हैं और वो चिंगारियाँ उनके पैखाने की जगह से निकल जाती हैं। आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? कहा, या रसूलल्लाह, ये वो मर्द और औरतें हैं जो नाहक लोगों का और यतीमों का माल खाते हैं। फिर आपने देखा कि लोगों की पसलियों का गोश्त काटा जाता है और उन्हीं को खिलाया जाता है। आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये कौन लोग हैं? कहा, या रसूलल्लाह, ये वो मर्द और औरतें हैं जो चुगली खाते हैं और लोगों का ऐब तलाश करके फिर दूसरों के सामने बयान करते हैं। फिर आपने देखा औरतों को उनकी छातियों से बांध कर लटका रखा है। आपने फरमाया, ऐ जिब्राइल, ये कौन औरतें हैं? कहा, या रसूलल्लाह, ये बदकार औरतें हैं। फायदा, ऐ इंसान, उन सब जुर्मों की समझ और खड़े खोटे अमलों को जान, बुरी बातों से तौबा कर, अच्छे काम करके जन्नत हासिल कर और दोज़ख के अजाबों से बच। हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने कहा, या रसूलल्लाह, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ की है कि आपको हूरें दिखलाएं? आपने फरमाया, हाँ। हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने कहा कि जरा ऊपर देखिए, वो हाथ बांधे हूरें खड़ी हैं, उनके पास जाइए और उनको सलाम कीजिए। आपने जाकर उनको सलाम किया। हूरों ने सलाम का जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम किस लिए हो? उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हम बहुत ही खूबसूरत हैं और बड़ी हसीन और जमील हैं और बिल्कुल बेगुनाह हैं, और अल्लाह ताला ने हमको उन मर्दों के वास्ते पैदा किया है जो उसकी नाफरमानी नहीं करते और बुरे कामों से दूर रहते हैं। ऐसे लोग जन्नत में हमेशा हमारे पास रहेंगे, वो कभी बूढ़े और कमज़ोर ना होंगे। आप हूरों से बातचीत करके अलग हो गए और थोड़ी सी देर में उस मस्जिद में बहुत से लोग जमा हो गए और अजान दी गई और शब सीधी की गई, फिर तकबीर कही गई और ये इंतज़ार है कि इमाम कौन बनेगा। हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगे किया और आपने नमाज पढ़ाई। इससे मालूम हुआ कि इमाम को बनाना चाहिए जो तमाम खूबियों में सब नमाजियों से बढ़कर हो। फिर हज़रत जिब्राइल इस्लाम ने कहा, या रसूलल्लाह, तमाम रसूलों और नबियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ी। फिर आपने उन सब हजरात से मुलाकात की। आपने और सबने अपने अपने दर्जे के मुआफिक अल्लाह ताला की तारीफ़ें और बड़ाइयाँ बयान फरमाई। सुभान अल्लाह।